السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سبطین خان، اور امید کرتا ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج جو کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی ایک آسیبی پارک کے اوپر ہے۔ ایک ایسا پارک جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس پارک میں جنات کا بسیرا ہے۔ لوگوں میں اس پارک کے بارے میں یہ زیادہ مشہور ہے کہ اس پارک میں رات کو بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اس پارک میں جنات کے بچے رہتے ہیں۔ دوستو، اس کہانی میں ایک ردا نامی لڑکی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آج بھی جنات ردا کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اور یہ تا حیات اب اس کے ساتھ ہی رہیں گے، اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو، کہانی پوری سنیے گا۔ کہانی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ بنا وقت ضائع کیے آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے گھر کے پاس ایک بہت پرانا پارک ہے جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں جنات کا ایک خاندان اپنے بچوں سمیت آباد ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ وہاں شام کے وقت اپنے بچوں کو گھمانے لایا کرتے تھے۔ اس پارک میں بچوں کے لیے جھولے بھی لگے ہوئے تھے، اور یہ جھولے ہی اس معصوم سی بچی پر بھوت چڑھنے کی وجہ بنے۔ اس بچی کا نام ردا تھا۔ ردا ایک بہت ہی پیاری چھوٹی سی بچی تھی۔ شام کے وقت اس کے ممی پاپا اسے پارک میں جھولا جھلانے لے کر آتے تھے۔ اس پارک میں ایک برسوں پرانا پیڑ تھا جو کہ اس پارک کے بالکل سینٹر میں تھا۔ یہ پیڑ اتنا بڑا تھا کہ اس کا سایہ آدھے پارک کو ڈھک دیتا تھا۔ لوگ زیادہ تر اس پیڑ سے دور ہی رہتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جنات کا جو خاندان یہاں آباد ہے وہ اسی پیڑ میں رہتا ہے۔ ردا کے پیرنٹس اس علاقے میں ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی شفٹ ہوئے تھے، اسی لیے انہیں ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا، ان چیزوں سے بالکل نامعلوم تھے۔ اس درخت پر ایک جھولا بھی لٹکا ہوا تھا جو ہمیشہ خالی رہتا تھا، اور کوئی اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا تھا، کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کے 2 بجے کے بعد یہ جھولا اپنے آپ جھولنے لگتا ہے اور بچوں کی کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں پر ظاہری طور پر بچوں کو کھیلتا ہوا بھی دیکھا ہے۔ ایک بار ردا اپنے ماں باپ سے پارک میں جانے کی ضد کرنے لگی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ اس کے ماں باپ نے اسے سمجھایا، لیکن ردا بھی چھوٹی بچی تھی، اس لیے اس کی ضد کے آگے اس کے ماں باپ اسے پارک لے گئے۔ اس وقت پارک بالکل خالی تھا۔ وہاں ہر طرف عجیب سی خاموشی تھی۔ اس بچی کے ماں باپ اسے اسی درخت والے جھولے کی طرف لے گئے اور اسے جھولے پر بٹھا دیا۔ یہ لوگ خود بھی تھوڑی ہی دور ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ردا کی ماں نے اس کی طرف دیکھا تو انہیں ایک بچی سفید کپڑوں میں دکھائی دی جو ردا کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور اسے جھولا دے رہی تھی۔ ردا بھی اس سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی ماں کو تشویش ہوئی تو وہ اٹھ کر جھولے کی طرف بڑھنے لگی۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ رات کے 2 بجے پارک میں کوئی بھی نہیں ہے تو یہ چھوٹی بچی کیسے آئی۔ ردا کی ماں تھوڑا قریب ہی پہنچی تھی کہ وہ بچی درخت کے پیچھے چلی گئی۔ ردا کی ماں جب وہاں پہنچی اور انہوں نے درخت کے پیچھے دیکھا تو وہ بچی غائب ہو چکی تھی۔ ردا کی ماں نے اسے فوراً جھولے سے اتارا اور گود میں اٹھا لیا اور ڈرتے ہوئے وہاں سے تیز تیز اپنے ہسبینڈ کی طرف جانے لگی۔ ان کا خوف سے زرد ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے ہسبینڈ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے ساری بات بتائی۔ وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے اور فوراً وہاں سے اپنے گھر آ گئے۔
کچھ دنوں بعد ردا کے کمرے سے ہنسنے کی اور بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ردا کے ماں باپ نے کئی بار اسے اکیلے کسی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن انہیں وہاں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ردا سے پوچھنے پر وہ ایک ہی جواب دیتی تھی کہ یہ میرے نئے دوست ہیں۔ اس کے ماں باپ اب بہت ڈر گئے تھے۔ انہوں نے ایک بھوت اتارنے والے بابا کو بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ اس بچی پر آسیب ہو گئے ہیں اور یہ سارے جنات اسے پارک سے ہی چڑھے ہیں۔ اور کیونکہ ردا بھی بچی تھی، اس لیے اس نے اس آسیب کو اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ اب یہ ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ردا کے پیرنٹس نے بہت کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور کسی طرح اس آسیب سے اس کا پیچھا چھوٹ جائے۔ وہ اسے ہر پیر بابا کے پاس لے کر گئے، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ آج ردا 12 سال کی ہو گئی ہے اور اس بات کو 6 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ردا اپنے آپ سے ہوا میں باتیں کر رہی ہے اور اس کے روم سے بچوں کے ہنسنے کی اور کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں، اور یہ سب ہمیشہ رات کے 2 بجے کے بعد ہی